بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینگ سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، ہم پنچایت کا کچھ حصہ پڑھا تھا، پیج نمبر 70۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ مختصر بتاؤں گی کہ خالہ بھتیجے بھانجے میں انبن ہو گئی، جس کی وجہ سے خالہ نے الگو چودھری اور رام دھن مشر کو پنچ مانتے ہوئے ایک پنچایت بٹھائی۔ پنچ میں کیا فیصلہ ہوا اس بارے میں ہم تفصیلی طور پر جانیں گے۔ جمن کی بیوہ خالہ، مطلب بھانجے کا نام جمن تھا، ان کی بیوہ خالہ تھی۔ انہوں نے وعدے وعید کر کے سبز باغ دکھائے، یعنی خالہ سے کہا کہ ہم تمہارے تین ٹائم کا خرچہ اٹھائیں گے، تم کو مہینے پیسے دیں گے، بلکہ ان کی جائیداد ہڑپ لی، ان کی جائیداد پہ ان کو دھوکے سے سگنیچر کرا لیا۔ وہ بات مان لیے، لیکن کچھ وقت کے بعد خالہ کو نہ کھانا دے رہے تھے نہ ہی روپیہ دے رہے تھے۔ اس بارے میں پنچایت بٹھائی گئی تھی۔ تو بچوں، اس وقت کے دور میں، یعنی پرانے دور میں، قدیم دور میں، پنچایت کے حکم کو خدا کا حکم کا درجہ دیا جاتا تھا، یعنی پنچ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے الفاظ کو خدا کے حکم کے برابر مانا جاتا تھا۔ تو لاسٹ لائن ہم دیکھیں گے، الگو چودھری سرپنچ بنے۔ کس کے سرپنچ بنے؟ خالامہ کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے، یا خالامہ کے ساتھ پنچ سرپنچ بنے۔ الگو چودھری، لاسٹ لائن، جمن سے، جمن ہم تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی ہے، اور مجھ سے جو بن پڑا تمہاری خدمت کرتا آیا ہوں، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے۔ پیج نمبر 71، جس میں کہا جا رہا ہے کہ مطلب الگو چودھری اور جمن دوست تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حق میں فیصلہ کرنے والا تھا۔ تو جمن کا ماننا یہ تھا کہ الگو چودھری کیونکہ میرا دوست ہے تو شاید میرے حق میں فیصلہ کر لے گا۔ بچوں، اس پیج کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، بتا رہی ہوں ابھی میں، تو دیکھ لیجئے۔ جمن، پنچو، میں خالہ جان کو اپنی جگہ ماں کی جگہ سمجھتا ہوں، یعنی حدیث قرآن اور حدیث کے مطابق خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، اور میں خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے۔ عورتوں سے مراد یہاں پہ جمن کی بیوی اور خالامہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مطلب عورتیں اکثر لڑتی جھگڑتی ہیں، یا پھر کچھ اونچ نیچ لوگ کے باتوں میں ہوتے رہتی ہے۔ اس میں مجبور ہوں، عورتوں کی تو عادت ہے، یہ عادت ہی ہے، مگر ماہ وار روپیہ دینا میرے امکان سے باہر ہے۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں۔ آگے پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر، مطلب جمن اپنی بات کو رکھ دیا ہے، اپنے مدعے کو پیش کیا ہے کہ شاید مطلب خالہ میں اور جمن کی بیوی میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے خالامہ پنچایت بٹھانے کا فیصلہ لیا، اور معلوم ہے کہ میری حالت کیسی ہے، اس وقت فصل خراب ہو چکی ہے، کھیت خراب ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں ماہواری مطلب مہینے کے کچھ روپیے خالامہ کو نہیں دے سک رہا ہوں، اور ان کو 3 ٹائم کا کھانا برابر صحیح طریقے سے نہیں کھلا سک رہا ہوں، بلکہ بولا۔ الگو چودھری کو آئے دن عدالت سے سابقہ رہتا تھا، قانونی آدمی تھے، یعنی وکیل تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ کھیتوں میں شیخ جمن کو کتنی آمدنی ہے۔ مطلب شیخ جمن بتا رہے کچھ اور تھے، بولنا کچھ اور چاہ رہے تھے، مطلب سکے کے 2 پہلو جیسا ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان کو کھیتوں سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، اتنا زیادہ نفع بھی نہیں ہوا، مطلب پروفٹ اتنا زیادہ بھی نہیں آیا اور لاس بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا، برابر ان کو آمدنی، یعنی 3 وقت کھانا کھائے ویسا، خالہ کو روپیہ دیے ویسا، کچھ تو آمدنی کھیتوں کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی۔ جمن پر جرح کرنے لگے، مطلب بات چیت کرنے لگے، تفصیلی طور پر بات کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ جرح ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ کیا، الگو چودھری، شیخ جمن، الگو چودھری کس سے مخاطب ہیں؟ اب شیخ جمن سے۔ پنچوں نے تمہارے معاملے پر اچھی طرح غور کیا، زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں میں معقول نفع ہوتا ہے، تمہیں خالہ جان کے لیے ماہوار گزارے کا بندوبست کرنا ہوگا، اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ مطلب جو رجسٹری کرا لیے گئے تھے، وہ دستاویز بنا لیے گئے تھے، جو ڈاکومنٹ بنا لیے گئے تھے، اس کو رد کرنا ہوگا، یعنی ختم کرنا ہوگا۔ جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گئے، مطلب کیونکہ جمن کو معلوم تھا کہ الگو چودھری میرا دوست ہے تو شاید وہ میرے حق میں فیصلہ لے گا، لیکن یہاں پر بات کیا ہوئی؟ جو صحیح ہے، گواہوں کو، ثبوتوں کو، تمام احوال کو، حالات کو اور تمام کی باتوں کو جان کر ہی فیصلہ لیا گیا تھا۔ جمن احباب سے، مطلب دوستوں سے، بھائی
اس زمانے میں دوستی یہی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے. اس کو نرنگی روزگار کہتے ہیں. مطلب دھوکے سے نقصان کرا کے دھوکے سے دوستی کر رہے ہیں, جو پیٹھ پیچھے سے آ کے وار کر رہے ہیں اور اپنا پروفٹ دیکھ کے غلط فیصلہ لے رہے ہیں, بلکہ جمن کا ماننا ہے. لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ الگو چودھری نے صحیح فیصلہ لیا تھا. رام دھن مشر اور دوسرے فیصلے سے خوش ہو کر, اسی کا نام پنچایت ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یعنی جو حال حقیقت ہے, جو سچائی ہے وہ ہی ہوا ہے, بلکہ وہ لوگ مان رہے ہیں. دوستی کی جگہ ہے. مقدم ایمان کا سلامت رکھنا ہے, یعنی حق کی بات پر فیصلہ کرنا ہے, بلکہ پنچوں کا حکم ہے. ایسے ستیہ وادیوں سے دنیا قائم ہے, ورنہ کبھی کی جہنم میں مل جاتی. یعنی لوگ پنچوں پہ سے بھی بھروسہ اڑ جاتا, لوگ پنچوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے. اس لیے حق کی بات کو صحیح مان کر, سچا مان کر, جو صحیح ہے اسی سے متعلق فیصلہ لیا جاتا ہے. اب ہم بڑھیں گے نیکسٹ پیراگراف کی جانب. الگو چودھری کے فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی بنیادیں ہلا دی. یعنی جب وہ فیصلہ لیا خالامہ کے حق میں لیا الگو چودھری, تو اسی لیے دونوں کی دوستی میں ایک دراڑ سی آ گئی, یعنی ان لوگوں کی دوستی ٹوٹ گئی. تو اس کے دل میں, یعنی جمن کے دل میں یہ آ گیا کہ اب میں کسی طرح الگو چودھری سے بدلہ لوں گا. اس کے بارے میں ہم جانیں گے. جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا, اور انتقام کی خواہش چین لینے نہ دیتی تھی. انتقام مطلب بدلہ لینا. خوش قسمتی سے موقع بھی جلد ہی مل گیا. پچھلے سال الگو میلے مطلب ایگزیمیشن وغیرہ جو ہوتا ہے, گاؤں میں اکثر میلے لگتے ہیں جس میں مطلب جمعرات بازار, جمعہ بازار ویسا بولتے ہیں, جس میں تمام چیزوں کی ترکاری یا پھر فروٹ یا پھر اناج یا پھر جانور وغیرہ بیچے جاتے ہیں. بیل مول لائے تھے مطلب بیل خرید لائے تھے. پچھائے نسل کے خوبصورت بیل تھے, یعنی اچھے عمدہ نسل کے بیل تھے. پنچایت کے 1 مہینے بعد بیل مر گیا. مطلب جو بیل خرید کے لے کے آئے تھے اس کے 1 مہینے بعد بیل مر گیا. جوڑا خراب ہو گیا. مطلب 2 بیلوں کا ایک جوڑا تھا, جس کی وجہ سے ایک جوڑ خراب ہو گیا. الگو کو شبہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوا دیا. مطلب اس کو شک ہونے لگا کہ الگو چودھری کو شاید میری دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے وہ بیل کو زہر کھلا دیا ہوگا. لیکن اس کے متعلق پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے. گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے. وہ اکا گاڑی ہانکتے تھے. اکا گاڑی مطلب اکا جسے کہا جاتا ہے, اس طرح جو ہوتا ہے بیل گاڑی کو جس کے اوپر بنڈی ہوتی ہے اس کو اکا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ اکا گاڑی. لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, یہاں پہ ہاتھی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح 1 بیل بھی ہو سکتا ہے, 2 بیل بھی ہو سکتا ہے. اکا گاڑی ہانکتے تھے مطلب چلاتے تھے. گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے. گاؤں میں سے کیا کرتے وہ گڑ اور گھی گاڑی پہ رکھ کے, وہ بنڈی پہ رکھ کے لے کے جاتے, اور کہاں پر بیچتے؟ منڈی میں بیچ دیتے تھے. منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے. یعنی گاؤں سے گڑ گھی لے کے جاتے اور بازار سے منڈی سے کیا لے کے واپس آتے تھے؟ وہ نمک اور تیل گاؤں میں بیچتے. الگو کے بیل پر ان کی طبیعت لہرائی. مطلب ان کو اکیلے آنے جانے میں تکلیف ہو رہی تھی, وہ اس کے لیے ان کو کیا ہوا, 1 بیل خریدنا ضروری ہو گیا. تو اس اعتبار سے انہوں نے الگو کے بیل کو پسند کیا. یعنی وہ بیل ان کو پسند آ گیا. طبیعت لہرائی مطلب وہ بیل انہیں پسند آ گیا. مول بھاؤ کیا مطلب روپیے پیسے کے بارے میں بتائے. اپنے دروازے پر لا کر باندھ دیا. مطلب وہ خرید لیے, اس کے بعد بات چیت ہو گئی, اتنے پیسے اتنا نفع اتنا نقصان بول کے بات چیت ہو گئی, تو وہ لے کے آ کے کیا کرے, اپنے دروازے پر باندھ دیے. کون؟ سمجھو سیٹ. دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا. مطلب 1 مہینے میں اتنے پیسے لوٹا دیں گے یہ بیل خریدنے کے بول کے بولے. سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے دن میں 4 کھیوے کرتے. مطلب 4 بار وہ گاؤں سے منڈی جاتے, منڈی سے گاؤں آتے. تو یہ ایک کسی جانور کے لیے اتنا زیادہ بوجھ اٹھانا یا پھر اتنا زیادہ کام کرنا, اتنا زیادہ ورک ہارڈ کرنا شاید جانور کے لیے ناممکن ہے. شاید کوئی فیکٹری میں مشنریز وغیرہ ہو تو ان کو بھی ریسٹ کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ تو جاندار چیز تھی, اسی لیے وہ تھکنے لگا, ہارنے لگا, اکثر بیمار پڑ جاتا تھا. کون؟ بیل. نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی, بس کھیووں سے کام تھا. مطلب ان کو صرف ایک ہی دھن لگی ہوئی تھی, گڑ اور گھی لے کے جانا منڈی میں, اور منڈی سے تیل اور نمک واپس لے کے آنا. 4 بار دن میں کرنے کی وجہ سے ان کا بیل کمزور اور بیمار ہونے لگا تھا.
महीने भर में बेचारे बैल का कुचुम्बर निकल गया, यानी कुचुम्बर निकल गया मतलब वो मरने के करीब हो गया। एक एक कदम चलना दूभर था। एक दिन चौथे खेवे में सेठ जी ने दुगना बोझ लाद डाला, मतलब डबल, उससे ज़्यादा डबल बोझ ला दिए उसके ऊपर। बैल को मारने लगे। दिन भर का थका हुआ जानवर पैर मुश्किल से उड़ते थे। इस पर सेठ जी को कौड़े रसीद करने लगे, मारने लगे बैल को, किसी लकड़ी से या फिर वो तागे का या फिर अच्छे से मोटी रस्सी का बना हुआ कपड़े का एक रस्सी होती है, उससे बैल को मारा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कौड़े रसीद करना। बैल ज़मीन पर गिर पड़ा, ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। रात सेठ जी ने रास्ते में ही बसर की, मतलब कहाँ जा रहे थे वो? मंडी जा रहे थे, जिसकी वजह से वो उठा नहीं, बैल मर गया। तो उनको क्या करना पड़ा? वो चीज़ की हिफाजत करने के लिए निगहदाश्त या फिर निगरानी करने के लिए वहीं रुक जाना पड़ा। अपनी दानिश में वो जागते ही रहे, मगर जब फूफटी तो मालूम हुआ कि सारी नकदी और कई कुंटल तेल गायब थे। मतलब उनको कुछ वक्त के लिए आंख लग गई तो पता चला कि उनकी चीज़ें जो बैलगाड़ी में रखी हुई थी गायब हो गई थी। सर पीट लिया, मतलब पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, शोरगुल करने लगे और गाँव के लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। आखिर बेहजार खराबी घर पहुँचे। इस वाक़ये को कई माह गुजर गए, मतलब कई महीने गुजर गए। अलगू बैल की कीमत मांगने गए तो समझू सेठ इनसे उलझ पड़े। क्या किया? वो उलझ गए, उनसे झगड़ा करने लगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम या फिर अगली क्लास में सेकेंड लाइन से देखेंगे, जो पेज नंबर 72 और 73 पर मौजूद है। उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज का आपका होमवर्क है बिट नंबर 3 क्वेश्चन एंड आंसर। सिर्फ 4 सवालात के जवाबात हैं, PDF से देखकर मुकम्मल कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।